عزیز ساتھیوں، آپ سبھی کا استقبال ہے آج 22 ڈے کی 22 سٹوری میں انشاءاللہ، جو کہ ہم ایک بہت اہم کہانی آج سننے والے ہیں۔ ہم ایک ایسی کہانی جو کہ ایک ایسے صحابی کی ہے جن کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لیا ہے، ان کی کہانی انشاءاللہ ہم سنیں گے، اور اس کے بارے میں واقعہ آپ کو سورۃ الاحزاب میں ڈیٹیل میں ملے گا انشاءاللہ، اور ہم کچھ آیتیں بھی تلاوت کر دے رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کا ترجمہ آیتوں کا اور پھر کہانی بھی سنیں گے۔ تو عزیز ساتھیوں، جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ تھوڑا سا آپ لوگوں کو میرے ساتھ بیئر آؤٹ اس معاملے میں کرنا ہوگا کہ شاید آواز میری اتنی اچھی نہ آ پائے، اور تھوڑی سی طبیعت کی ناسازگی کے اثار آپ کو کہانی میں دکھ سکتے ہیں، تو میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں شاید نہ جا پاؤں۔ بہرحال، تو ہماری اس کہانی کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ ہے حضرت زید رضی اللہ عنہ، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے ہوا کرتے تھے، اور ان کی وائف حضرت زینب رضی اللہ عنہ، جو کہ آگے چل کر کے ام المؤمنین سیدہ زینب بنت حجش رضی اللہ عنہ بنی۔ تو اب اس کہانی کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ اللہ کے مطلب جو سورت کے نزول کا بھی کانٹیکسٹ ہے، اور اس پوزیشن سچویشن کے بارے میں بھی میں بتا رہا ہوں کہ مدینہ میں جو اس وقت کے حالات تھے۔ ہم نے ایک کہانی سنی تھی ڈے 18 والی، جس میں ہم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے اوپر کس طرح سے ان لوگوں نے بہتان اور الزامات لگا کر ان کے کیریکٹر کو ملائن کرنے کی کوشش کی تھی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچائی اور مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں ان کے لیے آسانی کی اور ان کی برات کا قرآن میں اعلان کیا اور سزائیں نازل ہوئی۔ تو اسی طرح اسی پیریڈ کے آس پاس ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے ایک حکم آیا اور ایک عمل کر کے دکھانے کی بات آئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو خود ہچک رہے تھے اس کو کرتے ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر آیتیں بڑی شدید نازل کی ہیں، اور اللہ نے ان کا کام مطلب ان کو اصرار کیا کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیتیں نازل کی اور اس واقعے کو پورا قرآن میں نقل کر دیا، تاکہ یہ کوئی واقعہ ایک دم کلیئر کٹ ہو جائے کہ اس میں کیا چیز تھی۔ اور اس واقعے میں بھی لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر کو بہت ملائن کرنے کی کوشش کی تھی، اس وقت کے منافقین نے، اسپیشلی مدینہ کے، جو کہ ان کا مزاج تھا۔ یہ ٹائم غزوہ احزاب کے آس پاس کا ٹائم ہے، سورۃ الاحزاب کی آیتیں ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے غزوہ احزاب کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ تو اس ٹائم کا جو منافقین کے لیے بہت ایک اسٹرانگ ٹائم تھا، اس حساب سے کہ آپ سیرت کی تاریخ پڑھیں گے تو وہی وقت ہے جس میں منافقین نے سب سے زیادہ پریشانیاں مبتلا کی، سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو پریشان کرنے کا جو ان کا ٹائم ہے، ان میں سے ایک سال یہ ہے، سن 5 ہجری 6 ہجری، اور جو 690 ہجری کے آس پاس کا ایئر آتا ہے، اس میں ان لوگوں نے بہت زیادہ اپنے فتنے پھیلا لیے تھے، بہت زیادہ کوشش کرتے تھے یہ لوگ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی، پریشان کرنے کی۔ تو واقعہ یہ ہوا کہ حضرت زید کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں کہ حضرت زید جب چھوٹے تھے تو وہ کسی شریف خاندان سے ہی تعلق رکھتے تھے، کسی دور دراز کے علاقے سے۔ الٹیمیٹ رزلٹ یہ ہے کہ زید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت آپ نبی نہیں بنائے گئے تھے، یعنی ایسے مطلب قرآن کا نزول کا آغاز نہیں ہوا تھا، ورنہ تو نبوت جس کو اللہ نے دینی ہوتی ہے تو پہلے سے اللہ کو پتہ ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں زید آ گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا خیال کرتے تھے، ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کرتے تھے اچھا، اور جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ہے، آپ ہر کسی کو اپنے، تو حضرت زید کو آپ اپنے بچوں کی طرح رکھتے تھے۔ یہاں تک آتا ہے کہ ایک بار ان کے والد اور چچا ڈھونڈتے ڈھونڈتے مکہ پہنچ گئے کہ زید ہمارا بیٹا کھو گیا، بھائی کدھر گیا آئے، تو انہوں نے جب اپنے بیٹے کو دیکھا تو نبی نے جو درخواست تھی کہ بھائی ہمارا بیٹا ہے واپس کر دیجیے، تو اس کے بدلے چاہے تو آپ جتنے قیمت لینی ہے وہ لے لیجیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیمت کیا لینے کی ضرورت ہے، میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ میں زید کو بلاتا ہوں اور میں اسے پوچھ لیتا ہوں کہ کیا وہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے، اگر وہ جانا چاہتا ہے تو لے کے چلے جائیں، اس میں قیمت دینے کی کیا ضرورت ہے، آپ کا بیٹا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی شریف النفسی تھی، ورنہ اس زمانے میں ایک فری کا غلام ہے وہ آپ کیوں دے رہے ہو کسی کو اٹھا کے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وہ لوگ بڑے خوش ہوئے، ارے اس میں اس سے اچھا کیا بات ہو سکتی ہے، اس سے اچھی کیا رائے ہو سکتی ہے کہ آپ اس کو بلا کے اس سے پوچھ لیں، بھائی کون بچہ ماں باپ کے ساتھ نہیں جانا چاہے گا۔ یہ حضرت زید کو جب بلا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی زید دیکھو ان کو پہچانتے ہو، انہوں نے کہا ہاں یہ میرے ماں باپ ہیں، یہ میرے مطلب والد ہیں، یہ میرے چچا ہیں، تو کہا یہ تم کو لینے آئے ہیں، اب تمہارے اوپر ہے، تم چاہو تو ان کے ساتھ چلے جاؤ، چاہو تو تمہاری مرضی۔ تو حضرت زید رضی اللہ عنہ، اب بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کو ساتھ ملا ہو، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزار لیا ہو، اس نے کہا نہیں میں نہیں جا رہا۔ اب جسٹ امیجن
کہ ایک بچہ ہے، آپ اپنے والد یا والدین کو چھوڑ کے کہیں رہیں اور اس کے بعد آپ کو والدین واپس لینے آئیں تو آپ کہنے میں آپ کے ساتھ نہیں جا۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کے والدین کوئی بہت اچھا برتاؤ نہیں کیا ہوگا، یقیناً انہوں نے بھی اچھا برتاؤ کیا ہوگا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور محبت ایسی تھی کہ زید نے غلام بن کر کے رہنا قبول کر لیا۔ اور اس بات پر وہ لوگ تھوڑا اچنبھے میں آئے، ان کے جو والد اور چچا آئے تھے کہ ارے زید یہ کیا کر رہے ہو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اچنبھا کس طرح دور کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کا ہاتھ پکڑا اور ان کو لے کر خانہ کعبہ میں گئے، اور اس وقت کا جو کہ رواج تھا، اور وہاں پر جا کے زور سے اعلان کیا کہ لوگوں، آج سے زید میرا بیٹا ہے، اور یہ میرا بیٹا ہے، یہ بالکل میری طرح ہے، اور یہ میں اس کی طرح ہوں۔ یعنی پورا ایک سینٹنس آتا ہے، میں نے اس کو اشارہ کر دیا ہے بس، کہ ایگزیکٹ ورڈز میں نہیں لے کے آ رہا ہوں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو اپنا بیٹا بنانے کا اعلان کر دیا۔ اور اس کے بعد حضرت زید بنت ان کے والد کا اصلی نام تو زید ابن حارثہ تھا یا ہے، لیکن اس وقت سے مکہ والوں نے ان کو کیا بلانا شروع کر دیا، زید ابن محمد، زید بن محمد، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے زید ہیں، کیونکہ اس وقت کا جو رواج تھا کہ اگر کوئی منہ بول کے بھی کسی کو اپنا بیٹا بنا لیتا تھا تو وہ اب اس کا حقیقی بیٹا کنسیڈر کیا جاتا تھا۔ اب اس میں بالکل ویسے ہی جیسا آپ کا ریئل بیٹے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، جیسے اس کی وراثت میں حق ہے، جیسے اس کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، بالکل ویسے ہی اب آپ کا منہ بولا بیٹا بھی ہو جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا۔ اور پھر قصہ فاسٹ فارورڈ یہ ہوتا ہے کہ ہجرت ہوئی، اور حضرت زید ہمیشہ سے شروع سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کا آغاز کیا تو حضرت زید مسلمان بھی ہوئے، اور سارا آپ نے چلو بھائی آپ کا بیٹے ہیں تو آپ کا ساتھ دیتے رہے ہمیشہ ہمیشہ، اور آگے بڑھتے رہے آگے بڑھتے رہے۔ قصہ مختصر یہ آتا ہے کہ حضرت زید بڑے بھی ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت بھی کر لیے، اور وہاں پر حضرت زید رضی اللہ عنہ نے، حضرت زید رضی اللہ عنہ کا شادی کا معاملہ آتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مانتے تھے حضرت زید کو، اور ان کو اپنے بیٹوں کی طرح رکھتے تھے، تو آپ نے اپنے ہی خاندان کی ایک خاتون ہے حضرت زینب رضی اللہ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کی رشتہ دار بھی لگتی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو حضرت زید کا پیغام بھیجے تھے اپنے والد کے کہ بھائی میں زید کا طرف سے رشتہ بھیج رہا ہوں اس خاتون کے لیے، تو ان لوگوں نے تھوڑا سا منع کیا پہلے، اور اس روایت میں آتا ہے کہ ان کا وہی تھا کہ زید تو ایک ہم لوگ قریشی ہیں، وی آر فرام دس فیملی، اور ہمیں یہ چیز نہیں کرنی ہے، مطلب ہم پریفر کریں گے، اس ٹرائبلزم کا دور تھا کہ بھائی ہم اپنے ٹرائب میں ہی شادی کرنا پسند کرتے ہیں۔ حالانکہ حضرت زید کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اب حاصل ہو چکی تھی، وہ ویسے تھے بیٹا رکھتے تھے، لیکن پھر بھی لوگ جانتے تھے کہ یہ تو ان کے منہ پہ لگی بیٹے ہیں۔ بہرحال ٹریٹمنٹ، حالانکہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگ اپنے بیٹے کی طرح ہی رکھ رہے ہیں، پورا حضرت زید کو پورا اسی طرح کا ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں، لیکن پھر بھی ایک لوگوں میں ایک جذبہ رہتا ہے نا کہ بھائی ہاں ان کو پتہ ہے تو پتہ ہے بھائی یار یہ تو اوریجنل نہیں ہے ہمارے یہاں، ہمارے قبیلے کے نہیں، تو وہ پہلے انہوں نے منع کیا، لیکن کیا نام ہے، اس پر ان کے بھائی نے بھی اس طرح کی بات کہی تھی، اور حضرت زید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت آزاد کردہ غلام ہوا کرتے تھے، تو کہ مطلب ان لوگوں کو پسند ہی نہیں تھی، اس میں پسندیدگی نہیں تھی کہ وہ سب شادی کرتی ہیں حضرت زینب، اور ان کے خاندان والوں کو بھی اتنی پسندیدگی نہیں تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نام ہے جب کہا اور اس طرح کی سفارش کی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیت یہ نازل کی ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسی وقت کی آیت کی کردہ نازل ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس آیت کو اس وقت بھی کیا نام ہے ایکسپلین کیا گیا، اور وہ کسی مومن مرد اور عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اگر کوئی فیصلہ فرما دے حکم دے دے تو وہ انکار کرے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی کرے گا تو سری گمراہی میں پڑنے والا ہے۔ تو قصہ مختصر یہ کہ ان کی شادی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا اور کروا دیا۔ اب اس میں بھی کیا نام ہے 2-3 اوپینینز بھی آتے ہیں، یا کچھ مفسرین انہوں نے اس طرح سے بھی لیا ہے کہ اللہ کے رسول نے جسٹ ان کو تھوڑا سا کمپیل کیا تھا اپنے مشورے سے ہی، انہوں نے پر دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے تو مان لیا، کوئی ایک دم حکم نہیں دیا تھا، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمن بھی کہا تھا، اور اس کے پیچھے 2 حکمتیں تھیں۔ ایک تو اللہ کے رسول جو کہ محسن انسانیت ہیں، سید البشر ہیں، سید الانسان ہیں، اور ایک ان کو اعلیٰ ترین اسوہ چھوڑنا تھا، تو آپ کا مقصود کیا تھا؟ ایک تو زید آپ کے بیٹوں کی وجہ سے تھے، اور دوسری چیز کیا تھی کہ جو سماج میں اس وقت ٹرائبلزم جو کوٹ کوٹ کر بھر گیا تھا کہ بھائی ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم اونچے ہیں، ہم نیچے ہیں، یہ جو جاہلیت کے رسم و رواج تھے ان کو توڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی ایک ایسے بندے کا جو کہ باہر کے خاندان کے آزاد کردہ غلامی کا جن کے اوپر داغ لگ چکا ہو اس زمانے میں، بھلے وہ آزاد ہو گئے لیکن ٹائٹل تو ایک بار لگ گیا، تو ایک ویسے بندے کا ایک قریش کی ایک سینئر خاتون یعنی بنی ہاشم کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری میں کیا نام ہے کسی ایک خاتون سے ان کی شادی کرانا
اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ برابری اور مساوات کا درس دینا چاہتے تھے کہ بھائی لوگوں میں یہ بات واضح ہو جائے کہ اسلام یہ اونچ نیچ کو مٹانے آیا ہے، سارے انسان برابر ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بعض مفسرین جو لے کے آئے نا کہ یہ اللہ کی طرف سے بھی حکم تھا کہ شادی ہو ادھر، تاکہ یہ فرق مٹ جائے، یہ چیز مٹ جائے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے اور بھی حکم نازل کیا اور چیزوں کو بھی واضح کیا ہے. تو اٹس این انٹرسٹنگ پارٹ، اٹس اے ویری ڈیٹیلڈ اسٹوری بٹ آئی ٹرائی ٹو کمپیل اٹ ان ایز لیس پاسبل ٹائم. تو بہرحال ان کی شادی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرا دی، اور اس سے ایک بہت بڑا ایک سٹیپ اور ڈیسیشن لیا گیا کہ بھائی، اور ایک بہت بڑا میسج دیا گیا کہ بھائی اسلام کی نگاہ میں کوئی بھی فرق نہیں ہے، اسلام سب کو برابر ٹریٹ کرتا ہے. اگر آپ ایمان والے ہیں، اللہ کے راستے پہ چلنے والے ہیں، نیک لوگوں میں سے ہیں، تو چاہے آپ آزاد کردہ غلام ہی کیوں نہ ہو، چاہے آپ کسی قریش کے سینئر خاندان کی کیوں نہ ہو، تب بھی آپ کی آپس میں شادیاں ہو سکتی ہیں، آپ لوگ بیلنس ہو سکتے ہیں. لیکن اب شادیاں ہو تو گئی، اللہ کے رسول کی حکم مان کر شادی تو ہو گئی، لیکن اب انسان کا مزاج ہوتا ہے، نیچر ہوتا ہے، ہر کسی کی کمپیٹیبلٹی الگ الگ ہوتی ہے. تو کچھ وقت تک تو شادی چلی، لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت زید اور حضرت زینب دونوں حالانکہ صحابیہ ہیں، صحابی ہیں اور صحابیات ہیں، اور مہاجرین میں سے ہیں، ایک دم شروع کے لوگوں میں سے، صحابہ میں سے ہیں، کمپینینز میں سے ہیں، لیکن ان دونوں کے آپس میں کچھ اختلافات بننا شروع ہوئے. اور اس کے پیچھے بھی مین ریزن یہی آتا تھا کہ حضرت زینب کو تھوڑا سا حضرت زید اس معاملے میں وہ ان کو اتنا رسپیکٹ نہیں دے پاتی تھی، یا ان کو اتنی عزت نہیں دے پاتی تھی جتنی ایک شوہر کو دینی چاہیے. اور حضرت زید اس چیز میں تھوڑا سا فیل کرتے تھے، بھائی مجھ کو اس لیول پہ نہیں، کیا نام ہے، احساس ہو رہا ہے، مجھے اس لیول کی عزت نہیں محسوس ہو رہی، میں اتنا کمفرٹیبل نہیں ہو پا رہا ہوں، یا انسیکیور ہو جا رہا ہوں. تو اس طرح کی ان کے ساتھ واقعات چلنا شروع ہو گئے، کچھ باتیں ہو رہی ہیں، کبھی تھوڑا اختلاف ہے، ایک دو بار کسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ریزالو کرایا، ایک بار حضرت زینب کی طرف سے گھر والوں نے کچھ اس طرح کیا، لیکن الٹیمیٹلی وہ یہاں تک بات پہنچی کہ ان لوگوں میں سپریشن کا معاملہ آیا. اور فائنلی قصہ مختصر یہ کہ کافی اس میں چیزیں ہیں کہ مفسرین نے اس میں کافی ڈیٹیل لائی ہے کہ کیسے کیسے کیا ہوا، لیکن الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ حضرت زید نے ان کو ڈیورس دے دیا، طلاق دے دیا حضرت زینب کو، اور حضرت زینب کو رخصت کر دیا، آزاد کر دیا کہ بھائی میرا آپ کے ساتھ نباہ نہیں بن پا رہا ہے. تو اللہ کے رسول نے بہت کوشش کی کہ ڈیورس نہ ہو، اللہ کے رسول بار بار روکتے تھے، کیوں کہ روکنا چاہ رہے تھے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی محسوس تھا. اب اس میں قرآن کی آیتیں دیکھیے، قرآن نے اللہ کے رسول کو کیا کہا ہے کہ بھائی تم ڈر رہے تھے اس چیز کو جو تمہارے دل میں تھی، وہ کیا دل میں حکم تھا؟ اب وہ حکم آگے آ رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے پھر حکم نازل کیا کہ اب جو ڈائیورس ہو گیا ہے، عدت پوری ہوئی ہے، جو بھی چیزیں ہیں، اب اللہ کے رسول کا نکاح اس زینب سے کیا جائے گا. سیدہ زینب رضی اللہ عنہ، ان کو ام المؤمنین بننے کا شرف حاصل ہوگا. تو اب اللہ کے رسول اس چیز سے ہی اللہ کے رسول گھبرا رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ اب پورے سماج میں ظاہر سی بات ہے، آپ کے ایک منہ بولے بیٹے تھے جن کا بیٹے جیسا ٹریٹمنٹ تھا اور سارا اتنا اچھا برتاؤ تھا، اب اس نے کیا نام ہے ان کی وائف رہی ہوں، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو ڈیورس دیا، اب آپ اسے شادی کر رہے ہیں، تو لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے، اور لوگوں نے بنائی. منافقین نے کافی الزام لگائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اس میں کوئی بدنیتی نہیں تھی، کچھ ایسا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت ایسی رہی ہو کہ آپ شادی کرنا چاہ رہے ہو اس لیے آپ نے ڈائیورس دلایا ہو. ایسا بالکل بھی نہیں تھا. وہ اللہ کی طرف سے ایک حکم آیا تھا، ڈائیورس اب ہو گیا، تو بھائی اللہ کے رسول چاہ رہے تھے کہ نہ ہو ڈائیورس. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم نازل کیا ہے، سورۃ الاحزاب کے شروع میں ہی ہے وہ حکم، اور ان آیتوں میں بھی اینڈ میں آتا ہے کہ بھائی ہم اب سے یہ قانون جو تھا کہ منہ بولے بیٹے بھی بیٹوں کی طرح ہوتے ہیں، اب یہ قانون ختم کیا جا رہا ہے. دس از بن اینڈڈ. اس وقت تک حضرت زید کو زید بن محمد کہا جاتا تھا، زید بن محمد کہا جاتا تھا، لیکن ان آیتوں کے نازل ہونے کے بعد زید رضی اللہ عنہ کو پھر سے واپس ان کے والد کے نام سے ہی پکارا جانا شروع کیا، زید بن حارثہ ہی کہلایا جانے لگا، اور تاریخ آج بھی ان کو زید بن حارثہ ہی کہتی ہے. تو ان کو کیا نام ہے یہ چیز کا احساس دلایا گیا. اور اس کے بعد حضرت زینب کا حضرت زید کے ساتھ رہنا اور مشکل ہو گیا تھا کہ پہلے تو چلو نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی میں وہ شادی ہوئی، لیکن اب جب اللہ نے حکم نازل کر دیا کہ بھائی کوئی اس طرح کی فیملی نہیں ہے، منہ بولے بیٹے کہ آپ ہمدردی ہو سکتی ہے، آپ ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن ان کا قانون بالکل ایک نارمل انسان کی طرح ہی ہوگا، اس میں کوئی اس طرح کا وہ نہیں ہوگا کہ وہ اصلی بیٹے کی طرح ہے، یا ان کو وراثت میں اسی طرح حصہ مل رہا ہے، یا ان کا ٹریٹمنٹ اس طرح سے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کا ڈیورس ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا کہ بھائی اب آپ کو حضرت زینب سے شادی کرنی ہے. اور اللہ کے رسول اس چیز سے تھوڑا گھبرا رہے تھے. بھائی ظاہر سی بات ہے، ایز ایک ہیومن نیچر ہے، انسان گھبرائے گا کوئی اس طرح کا بڑا اسٹیپ لیتے ہوئے، کوئی پاتھ بریکنگ اسٹیپ، وہ بھی جہاں پر منافقین اور
کفار کا ایک فتنہ برپا ہو کہ آپ کے اوپر سوال پہ سوال اٹھائے جا رہے ہوں، آپ کی کریکٹر کو ملائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کبھی آپ کی بیوی کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کبھی آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اللہ نے کیا کہا کہ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ۔ اللہ نے کہا اپنے دل میں آپ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا، یعنی آپ کو تو پتہ چل چکا تھا کہ اب آپ کو نکاح کرنا ہے، لیکن آپ اس کو نہیں کرنا چاہ رہے تھے، آپ کو اللہ نے حکم دے دیا تھا آپ، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، وَتَخْشَى النَّاسَ، اور اللہ نے کیا کہا وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، کہ حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہ نیچرل ایک رسپانس تھا، ایک نیچرل ایک ہیومن کا رسپانس یہی ہوگا جب اس طرح کی کوئی بات آئے گی نا، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر ٹوکا ہے قرآن میں، اور یہ آیت ہے قرآن میں، ایسا بھی نہیں کہ اللہ، یہ بھی نبوت کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے کہ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب سے پھر نکاح کر لیا، اور زید رضی اللہ عنہ نے ان کو آزاد کر دیا تھا، اس کے بعد ان کی عدت کی جو پیریڈ ہے وہ پوری ہوئی، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب رضی اللہ عنہ سے نکاح بھی کر لیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کا جتنا معاملہ تھا اور پوری یہ ساری ایپیسوڈ ہونے کے بعد منافقین کو جو کرنا تھا انہوں نے کیا، انہوں نے خوب معاملہ کیا، خوب ہنگامہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب بدنام کرنے کی کوشش کی، اور پوری وہ کرنے کی کوشش کی، سازشیں کرنے کی کوشش کی، سب کچھ کیا، لیکن کیا نام ہے اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت نازل کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برات کا بھی اعلان کیا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی اس طرح کا نہیں کیا ہے، اور کوئی بھی اس میں معاملے میں وہ نہیں ہے، اور سیدہ زینب کا نکاح کا فیصلہ یہ اللہ نے کیا تھا، کیونکہ ایک قانون جو کہ لوگ نہیں مان رہے تھے، یا لوگ ابھی بھی اس سے اڑچنوں کا شکار تھے، اور لوگ ابھی بھی، حالانکہ منع ہو چکا تھا، حالانکہ اللہ کی طرف سے حکم آ چکا تھا کہ اب سے منہ بولے بیٹے بیٹے کی طرح نہیں ہوں گے، اب سے منہ بولے بیٹے آپ کے ریئل بیٹوں کی طرح نہیں ٹریٹ کیے جائیں گے، لیکن پھر بھی کیونکہ ایک جاہلیت کے ان کے کئی سالوں سے ان کا ایک ٹرینڈ تھا، ان کا ایک کلچر تھا، تو وہ اس کو لے کے ریسیپٹک تھے، اس کو لے کے ابھی اتنا اوپن نہیں ہو رہے تھے کہ ہم اس کو صحیح طرح سے وہ کیا جائے، یا اس قانون کو مان نہیں پا رہے تھے، یا ان کے دلوں میں ابھی بھی وہی فیلز تھی جو پرانی والی تھی۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ بھائی اب اس لیول کا ہے کہ اگر تمہارے منہ بولے بیٹے کوئی رہے ہوں اور ان کی بیویوں کو بھی طلاق ہو جائے تو تم ان سے نکاح بھی کر سکتے ہو، ورنہ بیٹے کی بیوی سے نکاح حرام ہو جاتا ہے کسی بھی کیا نام ہے سسر کے لیے۔ اگر واقعی کوئی بیٹا ہے، اس کی بیوی ہے، چاہے وہ ڈیورس ہو جائے چاہے ہو جائے، آپ اپنی بہو سے نکاح نہیں کر سکتے ہیں، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کروا کے بتایا گیا کہ منہ بولے بیٹے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، وہ نارمل ہی ہے، وہ بھی ایک نارمل کس طرح کوئی صحابی ہو سکتا ہے، کوئی کمپینین ہو سکتا ہے، اس کی بھی وہی حیثیت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کروایا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نکاح اللہ نے خود کرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بات رکھی جی بھائی یہ اللہ نے آپ میں نکاح کرایا ہے، یہ خود نہیں کیا، اسی لیے حضرت زینب کے بارے میں آتا ہے نا کہ بعد میں ان کا بہت وہ پرائڈ تھا، باقی اپنی سوکنوں میں جب باقی صحابیات کے درمیان ان کا بیٹھنا ہوتا تھا، باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی وائفس تھیں، جتنی ام المؤمنین ہیں، امہات المؤمنین ہیں، جتنی ہماری حضرت عائشہ ہے، حضرت حفصہ ہے، مختلف سب کے ساتھ، تو ان کا وہ اسٹینڈ آؤٹ تھا کہ آپ سب کا نکاح تو دنیا میں ہوا ہے، میرا نکاح تو اللہ نے کرایا ہے، میرا نکاح تو ساتھ آسمان کے اوپر ہوا ہے، عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ نے میرا نکاح کرایا ہے۔ اللہ نے کہا نا کہ زوجناکا وطرا زوجناکا، کہ ہم نے تمہارا نکاح اس سے کر دیا، نکاح لا یکون علی المؤمنین حرج، مومنین پر کوئی حرج نہ رہے، مومنوں میں بات کلیئر ہو جائے کہ منہ بولے بیٹی کی حیثیت ایک نارمل انسان کی طرح ہی ہے، بس ایک ہمدردی کا تعلق ہے، وہ کوئی واقعتاً کا بیٹا نہیں ہوتا ہے، اس کو اس طرح کے رائٹس نہیں مل سکتے ہیں جو ایک نارمل بیٹے کے ہیں، تاکہ خاندانی نظام جو اسلام کا ہے وہ سیکیور رہے کہ بھائی خاندان کس طرح سے بنتے ہیں۔ منہ بولے بیٹے کے ساتھ ہمدردی کا تعلق ہو سکتا ہے، اس کو وصیت کی جا سکتی ہے، لیکن وراثت اس میں نہیں جائے گی۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بڑی مطلب ہمت کو، اور بڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ایک قلق تھا، ایک سمجھ لیجیے بڑی پریشانی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تو آپ نے بہرحال حکم کو بجا لایا، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون اللہ کا حکم ماننے والا ہو سکتا ہے اس دنیا میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون اللہ کی بات کو ماننے والا ہو سکتا ہے، تو اللہ نے جب ان کو کوئی حکم دے دیا تو بھائی ہم آپ تو چھوٹی چیز ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نبیوں کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے بیٹوں سے بات کر دیں، یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام، حالانکہ آپ کو بڑا مشکل لگ رہا تھا، آپ کو بڑا پریشانی ہو رہی تھی، پھر بھی آپ نے یہ کام انجام دیا، اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے سے بات قدمی دی، اور اللہ تعالیٰ نے معاملات کو آسان فرمایا، آپ کی برات بھی نازل کی، اور اس معاملے کو پورا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انکوڈ کر دیا، رہتی دنیا تک کی قیامت تک کے لیے، جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا یہ واقعہ پڑھا جاتا رہے گا۔ تو یہ ہے آج کا قصہ۔ اب اس میں سے لیسنز کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ پہلا لیسن تو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ اگر کوئی فیصلہ کر دے، وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ، کوئی بھی معاملے میں فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کا آ جائے
तुम माय ओपिनियन, योर ओपिनियन ऑल गोज़ इनटू द ट्रैश। जब अल्लाह का हुक्म आ गया कि ये काम करना है तो करना है, अल्लाह के रसूल ने बता दिया कि ये चीज़ सही नहीं है तो नहीं है, अल्लाह के रसूल ने बता दिया, अल्लाह ने बता दिया कि पर्दा करना है तो पर्दा करना है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि नमाज़ पढ़नी है तो पढ़नी है। अल्लाह अब ये नहीं कहना कि मेरा ओपिनियन ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है कि आज के माहौल के हिसाब से ये कंपैटिबल नहीं है, आज का ऐसा-ऐसा नहीं, 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 नहीं। जब अल्लाह ने बता दिया कि भाई एक औरत का मकाम ये है, एक मर्द का मकाम ये है, तो वी हैव टू फॉलो सूट। अल्लाह ने बता दिया कि दीन को तने तनहा मानना है तो फॉलो सूट। ये नहीं आज के माहौल अच्छा है ऐसा करते हैं, थोड़ा-सा हम वो खलत-मलत कर लेते हैं, थोड़ा तुम दूसरे दिन का भी है, अभी तो हम सेकुलर रिपब्लिक में रह रहे हैं या हम ऐसी जगह रह रहे हैं, हम वैसी जगह रह रहे हैं, तो एक काम करते हैं कि हम भी थोड़ा-सा कभी शेयर कर लेंगे ऐसा। नहीं, 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 ये चीज़ें दिन में जायज़ नहीं है। मैं बड़ा एग्ज़ाम्पल भी दे दिया और एक आपको छोटा एग्ज़ाम्पल भी दे दिया। बीच में आप सारे एग्ज़ाम्पल्स ले सकते हैं कि जिस मामले में भी अल्लाह और उसके रसूल की कोई बात आ जाए, कुरान का कोई हुक्म आ जाए, तो वहाँ पर हमें अपनी मर्ज़ियाँ नहीं चलानी होती हैं और अल्लाह ताला ने उसमें बड़ी स्ट्रिक्टनेस दिखाई कि वमन यअसिल्लाह व रसूलहू फ़क़द ज़ल्ल व ज़लालन मुबीना, कि भाई जिसने अल्लाह और उसके रसूल की नाफ़रमानी की है, वो बहुत बड़ी गुमराही में चला गया, वो बहुत खतरनाक गुमराही में चला गया और इतनी बड़ी गुमराही का फिर अंजाम अल्लाह ताला हम सबको महफूज़ रखे, जहन्नम की तरफ भी जा सकता है। तो अपनी ज़िंदगियों में ये बात बाँध लें कि अगर कुरान की कोई बात आ जाए, अल्लाह के रसूल की कोई बात आ जाए, आपको समझ में नहीं भी आए, तब भी ईमान का तकाज़ा ये है कि भाई बात आ गई, लेट्स फॉलो इट। वी हैव टू डू इट, वी हैव टू सबमिट। टोटल सबमिशन, कंप्लीट सबमिशन। दैट्स व्हाट इस्लाम इज़। इस्लाम समझने के लिए टाइम लगा सकते हैं आप, इस्लाम अगर कोई गैर मुस्लिम मुसलमान होना चाह रहा है, तो इस्लाम समझने में अपना वक़्त लगा ले, लेकिन वन्स यू हैव एक्सेप्टेड इट एज़ अ ट्रूथ, ओके, इट्स नॉर्मल, मे बी यू विल नॉट अंडरस्टैंड मेनी थिंग्स, सम थिंग्स, बट यू हैव टू फॉलो इट, जस्ट दैट्स इट। आप इतना वेरीफाई कर लें कि आपके दिल को यकीन हो जाए इस्लाम सच्चा है। उसके बाद एक बार यकीन है आपको कि इस्लाम सच्चा है, आपने इस्लाम कबूल कर लिया है, अब उसके बाद आपकी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि आप इस्लाम को मिनोअन फॉलो करें। उसमें बस ये देख लें कि वाक़तन जो चीज़ है वो इस्लाम है कि नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस्लाम के आड़ में कोई आपको कुछ भी बता के चला जाए। इस्लाम है कि नहीं है? इस्लाम है, अगर इस्लाम के ये हुक्म है, इस्लाम का ये अंदाज़ है, इस्लाम का ये रिक्वायरमेंट है, इस्लाम ने हमें इस तरह फैमिली गुज़ारने को कहा है, इस्लाम ने हमें इस तरह ज़िंदगी गुज़ारने को कहा है, इस्लाम ने हमें ये मामले में इस तरह से तहक़ीक़ करने को कहा है, इस तरह से चलने को कहा है, इस तरह से अमल करने को कहा है, वी आर गोइंग टू फॉलो सूट। तो दैट्स द फर्स्ट लेसन। फिर सेकंड लेसन क्या हो सकता है? सेकंड लेसन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद का निकाह हज़रत ज़ैनब से कराया और वही लेसन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे मक्का वालों को दिया, पूरे मदीना वालों को दिया कि भाई ईमान वाले सब आपस में बराबर होते हैं, कोई किसी की ऊँच नहीं, कोई किसी की नीच नहीं। ठीक है, ये हो सकता है कि कोई किसी के बराबर ना इस मामले में ना हो कि किसी के पास पैसा ज़्यादा है, किसी के पास पैसा कम है, हो सकता है ऐसा। ठीक है, वो एक फिज़िकल अपने आप में नेचर में अलग चीज़ है, ठीक है, किसी के वालिद बड़े मशहूर आदमी हों, किसी के वालिद नहीं मशहूर आदमी हैं। जो नेचुरल है वो है फ़र्क, लेकिन उस बुनियाद पर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते किसी का। आप किसी को ऊँचा समझ नहीं सकते कि ये ऊँचा है और ये नीचा है। नहीं, कोई ऊँचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है। या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइल लितआरफ़ू, कि भाई हमने तुमको मुख्तलिफ कबीलों में या मुख्तलिफ नस्लों में, मुख्तलिफ लिनीजेज़ में, ग्रोहों में जो बाँट दिया है, इसका पर्पज़ सिर्फ़ क्या है? लितआरफ़ू, यू लर्न फ्रॉम ईच अदर, यू इंट्रोड्यूस ईच अदर, तुम्हारी पहचान बने, तुम्हारी शनाख्त बने, बस इतनी बात है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतक़ाकुम, ऊँचा और नीचा का मामला अल्लाह के नज़दीक मोहतरम मुकर्रम सिर्फ़ वही है जिसका तक़वा ज़्यादा है और तक़वे का मेजर इंसान नहीं कर सकता, सिर्फ़ अल्लाह कर सकता है। तो कौन बेहतर है, कौन कमतर है, ये सिर्फ़ अल्लाह जानता है और इसकी बुनियाद भी सिर्फ़ तक़वा है। तक़वे के अलावा कोई और चीज़ पे कोई बेहतर, कोई ऊँच-नीच नहीं है। तो ये इंसान का जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड है, इसकी तालीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद और हज़रत ज़ैनब के निकाह से कराने की कोशिश की। इसमें एक बारीक पॉइंट ये भी है कि शादियों के मामले में भी ये चीज़ देखी जानी चाहिए। ख़ैर लोग इसको कुछ दूसरे एस्पेक्ट से भी लेते हैं कि चलो दे गॉट डिवोर्स्ड लेटर, तो इसका मतलब नहीं करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म देके करवाई है शादी। इसका मतलब शादी अगर पॉसिबल है तो अगर चलो वो आपकी एक दूसरी बात है कि कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है, वो तीसरा लेसन में मैं भी कवर करूँगा कि इस कहानी से तीसरे लेसन में वही मिलता है। लेकिन सेकंड लेसन ये है कि भाई अगर 2 लोग हैं, जो आपको लग रहा है कि दे आर अ गुड मैच एंड दे कैन डू शादी और उनके लिए एक ज़िंदगी अच्छी हो सकती है, तो इस बिना पर शादियों में रखने ना डालें कि भाई दैट इज़ फ्रॉम नॉर्थ, ये नॉर्थ इंडियन है, ये साउथ इंडियन है। ये सारी चीज़ें मीनिंगलेस हैं। अगर ज़िंदगी गुज़ारने के लिए लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर एक कुरैशी सहाबिया का निकाह अपने ख़ानदान की एक आज़ाद करदा गुलाम से कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि नॉर्थ और साउथ तो कोई बड़ी बात है नहीं। ये मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ऐसा करना चाहिए। इट इज़ ईज़ियर एंड इट इज़ प्रेफरेबल इफ यू फाइंड समवन फ्रॉम योर अराउंड यू और फ्रॉम योर एक्सटेंडेड फैमिली। इस सारी चीज़ों में
کیونکہ کمپیٹیبلٹی ایزی ہو جاتی ہے. وہ ہم لیسن نمبر 3 میں بھی ہم بات کر لیں گے اس پہ. لیکن if someone wants to get married anywhere, it's the only basis that should be matched is first thing is دین. اس کے بعد آپ اپنی کمپیٹیبلٹی دیکھیے کہ دین میں اگر کمپیٹیبل ہیں کہ نہیں ہے. اس کے بعد آپ اپنی کمپیٹیبلٹی اس دنیا کے حساب سے دیکھیے کہ کیا آپ رہ سکتے ہیں کہ نہیں رہ سکتے. if you are okay, if the both the parties are okay کہ ہم ساتھ رہ سکتے ہیں, تو ان کی نکاح ہو جانا چاہیے. اس میں کوئی حرج نہیں آنا چاہیے. اس وجہ سے نکاح نہیں کرنا کہ بھائی کیونکہ ہم فلاں فیملی ہیں, آپ فلاں فیملی ہیں, یا ہم یو پی سے ہیں اور آپ بہار سے ہیں, اگزامپل دے رہا ہوں, یا ہم ممبئی سے ہیں آپ تمل ناڈو سے ہیں, تو یہ اسلام کے لیے مطلوب نہیں ہے. اسلام کے مزاج کے یہ خلاف چیز ہے کہ صرف اس وجہ پہ. ہاں کوئی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ کمپیٹیبلٹی نہیں ہے, ساتھ نہیں رہ پائیں گے, اوکے, اس بندے کو تو کھانے کی پڑی رہتی ہے اور اس کو کھانے میں اگر نمک ہلکا سا بھی تیز ہو جائے, کھٹا برداشت نہیں کر سکتا ہے, اور لڑکی بیچاری ساؤتھ انڈیا کی ہے, وہاں پہ کھٹے, حیدرآباد میں کھٹا کھانا تھوڑا زیادہ بنتا ہے, وہ املی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں, وہ نہیں کھا پائیں گے, زندگی بھر نہیں گزرے گی. لاجیکلی اف یو کین انڈرسٹینڈ کہ ہاں بھائی نہیں گزارا کر سکتے تو الگ بات ہے, ضروری نہیں کہ آپ رشتہ کریں. لیکن اف سم تھنگز آر ہیپننگ then just stopping it, just blocking it because of this reason کہ ہم فلاں فیملی سے نہیں ہیں, یا ہم فلاں خاندان سے نہیں ہیں, یا ہم فلاں لوکیشن سے نہیں ہیں, یا ہم فلاں لینگویج نہیں بولتے, this is not the right way. ٹھیک ہے, باقی آپ پریکٹیکلی اپنے پریکٹیکلٹیز دیکھیے, کمپیٹیبلٹیز دیکھیے. ہم لیسن نمبر 3 لے لیتے ہیں کہ لیسن نمبر 3 وہی ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کی کمپیٹیبلٹیز 2 نیک لوگ ہو سکتے ہیں, بہت اچھے لوگ ہو سکتے ہیں, 2 فائنسٹ پیپل بھی ہو سکتے ہیں, لیکن ایسا ضروری نہیں کہ وہ ساتھ میں سروائیو کر پائے. کیونکہ بھائی ایک بندہ ہے جس کو ڈیلی صبح ایک کام کرنے کی عادت ہے, اور دوسرے بندہ ہے اس کو, لڑکی ہے اس کو وہ کام کرنے کی عادت نہیں ہے, یا اس کو صبح جلدی اٹھنے کی عادت ہے, ایک کو دیر سے اٹھنے کی عادت ہے. ایگزامپل ہے, فجر بعد سونے کی عادت ہے, کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. کمپیٹیبلٹی کئی کو مزاج میں ہوتی ہے. ایک بندے کا مزاج ہے بہت باتوں نہیں, اس کو بہت بات کرنے کا شوق ہے, لیکن دوسرے بندے کا مزاج ہے کہ وہ خاموشی پسند ہے. اب ایسے دو لوگوں کا کمبینیشن بنا دے, یہ بولتا رہے بول رہا ہے, یہ چاہ رہا ہے کہ بات ہو, اس کو بات کرنے میں مزہ آ رہا ہے, سامنے والے کو بولنے میں مزہ ہی نہیں آ رہا ہے. اور وہ کیا کرے بھائی, یہ تو نیچر ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت الگ الگ بنائی ہے. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ 2 بہت نیک لوگ ہوں انڈیویجولی, دونوں بہت اچھے ہوں, لیکن دونوں ساتھ میں کمپیٹیبل نہ ہوں, تو اٹ از کمپلیٹلی نارمل. ایسا ہو سکتا ہے. اگر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نکاح کرنے سے پہلے, شادیاں کرنے سے پہلے اس چیز کو فوکس کریں. لیکن اف بائی اینی چانس وی ریئلائز کہ دس میچ از ناٹ گوئنگ ٹو ورک آؤٹ, تو 2 نیک لوگ بھی سپریٹ ہو سکتے ہیں, کوئی اس میں بڑی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے راستہ کھلا رکھا ہے, اسی لیے رکھا ہے کہ آپ کڑ کڑ کر زندگی نہ گزاریں, آپ ٹربلز کے ساتھ, مشکلات کے ساتھ زندگی نہ گزاریں. یہ ہمارا تیسرا سب سے بڑا لیسن ہے کہ ڈائیورس از ناٹ ایز آف سن اور کرائم, جس طرح سے کئی بار بہت سارے کلچرز نے پورٹری کیا جاتا ہے. اسلام نے اس میں آسانی رکھی ہے. اور لیسن نمبر 3 کی کورلی لے لیں, یا لیسن نمبر 4 سمجھ لیں کہ یہاں پر جو مفسرین نے ایک بہت امپورٹنٹ ریزن آف ڈائیورس بتایا ہے, وہ یہ ہے کہ حضرت زید اور حضرت زینب کیونکہ فیملی کے لیے, اور ایک ان کے اوپر یہ تھا کہ وہ ایک اونچے خاندان کی, فار ایگزامپل سو کالڈ, یعنی اس کیا نام ہے معاشرے میں ان کا جو قبیلہ تھا وہ اسٹرانگسٹ قبیلہ میں سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے میں سے ہیں, بنی ہاشم میں سے ہیں, اور حضرت زید اس کے مقابلے میں ایک آزاد کردہ غلام کی حیثیت رکھ رہے ہیں. تو ان کی کمپیٹیبلٹی میں ایک بڑا مسئلہ یہ بھی آتا تھا, کیونکہ شروع سے ان کو تھا کہ نسب نہیں مل رہا ہے, یا وہ کمپیٹیبلٹی ہم لوگ کو نہیں دکھ رہی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کمپیل کیا, اور بعد میں فصل کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا کہ یہ کرنا ہے, تو بھائی ان لوگوں نے اب کر لیا, اب وہ نکاح تو کر لیا. لیکن بعد میں جب اللہ نے رخصت دی, اجازت دی کہ بھائی ڈائیورس بھی کر سکتے ہیں, حضرت زید کی طرف بات آئی, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام پہنچا دیا کہ بھائی اللہ کی طرف سے اب اگر تم لوگ کا نہیں بن پا رہا ہے, حضرت زید نے جب فیصلہ کر ہی لیا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عمل کروایا. اللہ تعالیٰ نے پھر آگے احکام نازل فرمائے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر احکام نازل فرمائے. تو ڈائیورس لینے کے لیے ایک ریزن اور بھی, یہ سبب یہ بنا, کیا سبب بنا, کہ بھائی ریسپیکٹ کا معاملہ, کہ اگر آپ کے ذہنی طور پر ریسپیکٹ نہیں دے پا رہے, اور اگر ذہنی طور پہ آپ اس طرح سے عزت نہیں دے پا رہے, تو آپ کا ساتھ رہنا بہت ہانیکارک ہے. کیوں؟ اس کی 2 وجہ ہیں. ایک تو ایک شوہر اگر اپنی بیوی سے عزت نہیں پائے گا, ٹھیک ہے, یہ بہت باریک لیسنز ہیں ہم سب کو سمجھنے کے لیے, کہ اگر شوہر گھر میں اپنے بیوی سے عزت نہیں پائے گا تو اس کی لائف مزریبل اس معاملے میں ہے کہ وہ ہمیشہ ٹینشن کا شکار رہے گا. اللہ تعالیٰ نے جو مرد کو رکھا ہے, جو مرد کا مزاج ہے کہ he has to get that respect in the house to be able to run the house completely. اب آپ سوچ لیجئے کسی کمپنی کا باس ایسا ہو کہ باس کو ہر کوئی چلتے اٹھتے بیٹھتے تانا دے کے چلا جاتا ہو, تو کمپنی چلے گی نہیں, اوپر جلدی کمپنی خراب ہونے والی ہے, کیونکہ the boss is not a strong person. تو گھر میں ہمیشہ شوہر کی عزت ہونی چاہیے. اور میں آپ کو بتاؤں, بعض خواتین نے ڈیورس اس معاملے میں بعض علماء نے کروائے ہیں. میں ریئل آج کے دور کے پریکٹیکل ایگزامپلس بھی کچھ جانتا ہوں.
جو لوگوں نے اس بیسس پہ ڈیورس لیا کہ بھائی ہم یہ بندہ شوہر ہے, یہ بھلے شادی ہو گئی جیسے بھی ہم لوگ کے والدین نے کرا دی, لیکن اب اس کی حرکتیں ایسی کہ میں اس کی عزت نہیں کر پا رہی. I cannot respect him. I'm not able to respect him. And that became the reason to take divorce. پہ آپ اگر عزت نہیں دے پا رہے تو آپ گھر میں ساتھ نہیں رہ سکتے. تو عزت از ون آف دا کی ایسپیکٹس ان سائڈ اے میرج. اگر وہ لیپس ہو رہی ہے تو اٹس بیٹر ٹو گیٹ ڈیورسڈ رادر دین لیو اے لائف میزریبلی یا لیو اے لائف ایز کو روم میٹس یا اس طرح کی چیزوں میں. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ لیسن ہے کہ عورتوں اور مردوں میں یہ بات بہت واضح رہنی چاہیے کہ شادی کے بعد گھر میں ایک عزت کا ماحول ہونا چاہیے, ایک سربراہی کا ماحول ہونا چاہیے مرد کا. اگر وہ نہیں بن پا رہا ہے تو دیر از سم تھنگ رانگ ود دا میرج, گو فار کاؤنسلنگ, گو فار سم تھنگ. اور اگر اسٹل یو نو دیٹ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ورک دین اٹس بیٹر ٹو گیٹ سیپریٹڈ دین ٹو روین یور آخرہ. کیونکہ ایک بیوی اگر اپنے شوہر کی عزت نہیں کرے گی تو یہ اس کی آخرت کے لیے بہت ڈینجرس ہے. کیونکہ شوہر کی عزت از سم تھنگ وچ از فرام دا دین, کہ دین کی طرف سے ایک بھائی آپ کو اپنے شوہر کا ادب کرنا ہے, اس کا احترام کرنا ہے, اس کی عزت کرنی ہے, اس کے خیال رکھنا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. شوہروں کا حق ماں باپ سے اوپر ہو جاتا ہے ایک ٹائم کے بعد. تو اس لیسن کو بھی بہت ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ اپنی آخرتوں کو نہ کمپرومائز کریں. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یو ڈو ناٹ گیو دا ڈیو رسپیکٹ, یا گھر میں ایک صحیح ماحول نہیں بن پائے گا, نہیں چل پائے گا, یا آپ اپنی بیوی کو اچھا ٹریٹ نہیں کر پائیں گے, یا آپ اپنے شوہر کو اچھا ٹریٹ نہیں کر پائیں گی, اٹس بیٹر ٹو سیپریٹ ویز. ناٹ بیکاز آف سم. اور اگر اتنے اچھے لوگ, پھر اس کے بعد ہم لیسن نمبر 4 پہ آ جا رہے ہیں کہ زید رضی اللہ عنہ اور زینب رضی اللہ عنہ دو صحابی ہیں, صحابیاں ہیں. ایک آگے چل کے ام المؤمنین بن رہی ہیں, اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند کی حیثیت رکھ رہے تھے اس معاملے میں کہ آپ کی تربیت انہوں نے کی ہے. وہ ہیں تو صاحب زید بن حارثہ کے نام سے ہی مشہور ہیں, بعد میں وہ شہید بھی ہوئے ہیں, جنہوں نے اسلام کے لشکر کی علم بھی اٹھائے ہیں, مطلب لیڈ بھی کیا ہے, ایز اے کمانڈر بھی لیڈ کیا ہے اسلامی لشکروں کو. تو اس لیول کے صحابی ہیں, اور اس لیول کی صحابیاں ہیں جن کی بھی دینی, جن کی بھی ایمانی, جن کی نیک نامی سب کچھ مشہور ہے, لیکن دے گاٹ ڈیورسڈ. سو دو اچھے لوگ اگر ڈائیورس ہو سکتے ہیں, سو اٹس absolutely not required for a girl or a boy to live in an abusive marriage, especially for girls. اگر آپ کا شوہر بھائی نیک لوگ کے ساتھ اگر نباہ نہیں ہو رہا ہے, تو اگر اسلام نے اجازت دی ہے طلاق لے لینے کی, تو ایک برے آدمی کے ساتھ رہنے کی تو کوئی ضرورت نہیں. اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ فلاں بندہ بہت برا ہے, آپ اس کے ساتھ نہیں سروائیو کر سکتے, تو مار کھا کے, چوٹ کھا کے, رونا دھونا کر کے اس طرح سے شادی میں نہیں رہنا ہے. اٹس آلویز بیٹر ٹو ٹیک ڈیورس اینڈ ٹو ورک ٹوڈز یور آخرہ. ایک ابیوزو میرج میں اسلام رہنے کی کبھی بھی تعلیم نہیں دیتا ہے. You should do whatever you can do to work out the marriage. آپ نصیحتیں کرا سکیں, کچھ کرا سکیں, but if you know it's not going to work, just separate it out. Don't risk your lives. Don't destroy your lives or even your kids' lives or anything just for the sake of marriage. تو اس چیز کا بھی بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ دو نیک لوگ اگر ڈائیورس لے سکتے ہیں, تو اگر ایک برا اور نیک ہے تو نیک آدمی کو فوراً ہی الگ ہو جانے کی اگر اس کے پاس پاسبلٹی ہے. لیکن اگر مجبوری ہے کوئی, اب پریکٹیکلی سچویشنز الگ الگ ہو سکتی ہیں, اور ہر کسی کا معاملہ الگ ہو سکتا ہے, اور اللہ نے ہر کسی کے حساب بھی الگ کرنا ہے, تو وہ ہر انسان کو اپنی طرف سے سمجھ لینا چاہیے. لیکن اگر آپ شادی میں اچھا پرفارم نہیں کر پا رہے ہیں, تو اٹس بیٹر کہ یو موو آؤٹ. تو یہ لیسن ہمارے لیے اوپن ہونا چاہیے, بجائے اس کی کہ ہم پوری زندگی خراب رہیں. لیکن ایک دوسری چیز بھی ہے جو اس میں بار بار عرض کر دوں تاکہ کوئی غلط میسج نہ لے لے, کہ یو ہیو ٹو ورک آؤٹ. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سفارش کی, دونوں کو سمجھایا, بہت کوششیں کی, اور قرآن نے طلاق کا ایک پورا پروسیس بیان کیا ہے سورۃ البقرہ میں بھی اور سورۃ الطلاق میں بھی, 2 جگہوں پہ تو بہت ڈیٹیل میں ہے کہ بھائی وہ فالو کرنا ہے. یہ نہیں کہ امیڈیٹلی ڈیورس کرنا ہے, کوئی مذاق نہیں ہے, یہ ایک سیریس چیز ہے, لیکن اس کو یوز کیا جا سکتا ہے. اٹس این ایمرجنسی ونڈو, اٹس ایمرجنسی ایگزٹ. یا اگر بھائی نہیں ہو پا رہا کام تو کرنا ہے. یہ نہیں کہ بس مذاق میں کچھ بھی وہ نہیں, چھوٹی چھوٹی بات پہ ہاں بھائی پانی نہیں مل رہا ہے, یا یہ اے سی چلاتے ہیں, مجھے اے سی نہیں چاہیے, بس اتنی سی بات پہ جھگڑا کر لیا. وہ دیٹس ناٹ ریکمینڈیڈ دین کا مزاج. ٹھیک ہے, اوکے, ہو سکتا ہے کسی کے لیے وہ زندگی موت کا مسئلہ ہو جائے, اے سی چلانا نہ چلانا, پنکھا چلانا نہ چلانا, لیکن یہ ریزنس آف ڈیورس بہت ابسرڈ ہوتے ہیں. کہ کوئی بڑا ریزن ہو جس کی وجہ سے, جیسے ریسپیکٹ کی معاملے آ گئی یہاں پہ ہے نا, یہ عزت کی معاملے, آخرت خراب ہونے کا اندیشہ ہے. چھوٹی موٹی دنیاوی کمپرومائزز اگر چھوٹے موٹے قطعے پڑ رہے ہیں کہ بھائی یہ مجھے یہ نہیں کرنے دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, ایک عادت آپ چھوڑ سکتے ہو. آپ اپنی بیوی کے سگریٹ پینا چھوڑ سکتے ہو بھائی, اس بات پر ڈیورس مت دو اس کو. یا ایک بیوی اپنے شوہر کو شوہر کو نہیں پسند ہے کہ فلاں اپنی سہیلی سے بات کرے, یا تمہاری وہ دوست مجھے اچھی نہیں, تو اس بات پہ ڈیورس نہیں لینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ اپنے شوہر کے سامنے اس سے بات چیت بند کر دیجیے. بہتر ہے, آپ کے شوہر آپ کے لیے مقدم ہے, شوہر آپ کے لیے جنت میں جانے کا راستہ بنے گا. ایک بیوی کے ایک عورت کے جنت بہت آسان ہے. حدیث میں آیا بھائی کہ ایک عورت اگر اپنے فرائض مکمل کرے, عورت کے فرائض بھائی جو بیسک ہے, نماز ہے, روزہ ہے, وہ تو سب کو کرنا ہے نا, ہر انسان کو. اس کے بعد وہ اپنے شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری کرتی رہے, اور اس کو مطمئن رکھے شوہر اس سے راضی رہے. اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا بشارت دی کہ وہ جنت میں جس راستے سے چاہے اس راستے میں چلی جائے. مرد کے لیے اتنا فری ووچر نہیں ہے
مرد کے لیے بڑے بڑے احکامات ہیں، نماز بھی باجماعت پڑھنی ہے، پھر اللہ کے راہ میں جدوجہد بھی کرنی ہے، دین کے کام کے پھیلانے میں بھی بڑی ذمہ داریاں ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر، خیر وہ سب کا کام ہے، لیکن مردوں پہ ایکسٹرا رسپانسبلٹیز ہے، بہت ساری چیزیں کرنی ہے، لیکن عورت کو اللہ نے کتنا بس اپنے فرائض پورے کرو، اور شوہر اگر آپ سے راضی ہے یلا توکل اللہ، تفضل، جنت میں جس راستے سے چاہیے اس راستے سے داخل ہو جائیے۔ تو یہ چیز بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، بلا وجہ کی باتوں پہ نہیں، بڑی باتیں جہاں پر آخرت ڈیمیج ہونے کے ڈینجر زیادہ ہو جائیں، آپ کی زندگیاں خراب ہونے کے خطرے ہو جائیں، تب ڈیورس لیا جاتا ہے، مذاق مذاق میں کسی بات پر نہیں لینا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی دونوں کنورس، دونوں ایکسٹریم سے بچنا چاہیے۔ اور اس کے بعد اس واقعے کا آخری لیسن کیا ہے، وہ عقیدہ بھی بن گیا کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بھی بیٹے سروائیو نہیں کیے، بچوں نے میں سب انتقال کر کے اللہ تعالیٰ نے قرآن نقل کر دیا کہ بھائی ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم مردوں میں یہاں پر کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ڈائریکٹلی باپ نہیں ہے، کسی کے بھی نسبی باپ نہیں ہے، آپ کی صرف بیٹیاں ہیں، اور ساتھ میں آپ خاتم النبیین ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ کلوز ہو چکا ہے۔ تو یہ لیسن بھی اس اسٹوری سے، اس واقعے کے بعد اللہ نے پورا واضح طور پہ مسلمانوں کو بتا دیا، حالانکہ مسلمانوں میں یہ بات پہلے سے بھی موجود تھی اور اللہ کے رسول نے پہلے بھی اشارہ کیا ہوا تھا، لیکن اس واقعے کی برکت سے قرآن میں یہ آیت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آ گئی کہ یہ راستہ ہی کلوز ہو گیا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم از the seal of the prophets, is the final prophet، اب اس کے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں آنے والے ہیں۔ اور قرآن کی اس دلیل کے بعد الحمدللہ ہمارے پاس ہمیشہ ایک اسٹرانگ کاؤنٹر رہتا ہے کہ کبھی بھی فتنے اٹھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی فتنے اٹھنا شروع ہو گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی اس دنیا میں موجود تھے، تبھی کہیں مسلمان نے، کہیں اسود سے الگ الگ لوگوں نے نبوت کے دعوے شروع کر دیے تھے، تو یہ دعوے قیامت تک بھی آنے، لیکن ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بہترین بابرکت آیت نازل کر دی، اور ان سب کا ایک ہی آیت کافی ہے ان سارے فتنوں کے لیے، بھائی اللہ کے رسول کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ایک لیسن بونس کے طور پہ، یا بہت امپورٹنٹ لیسن بھی ہے، وہ بھی اس کو تھوڑا پہلے ہی بیان کرنا چاہیے تھا، وہ ہے کہ اللہ نے حضرت زید کا نام اس صورت میں قرآن نے مینشن کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے صحابہ ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، کون ہیں، لیکن کسی کا نام قرآن میں نہیں، صرف اور صرف حضرت زید کا نام قرآن میں ہے۔ یہ ان کو انعام دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ ایک تکلیف سے گزرے نا، یہ میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں کہ حضرت زید کا مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا، بیوی سے آزمایا، چیزیں ہوئی مختلف ہوئی، اور ان کے اوپر غلامی کا بھی داغ تھا، سب کچھ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب کے بعد جو ان کو کیا دیا ہے کہ ان کا نام اللہ نے قرآن میں محفوظ کر دیا ہے۔ اور اس کا یہ سبب کہ بھائی دنیا بھر میں اب جب تک قیامت تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ذکر میں سے ہوگا، تو قرآن میں ایک ہی صحابی کا نام آئے گا۔ جب بھی قرآن پڑھیں گے، صحابی اگر آئے گا، ذکر تو بہت سارے صحابہ کے آ جائیں گے، لیکن نام ایک ہی صحابی کا آنے والا ہے، اور وہ حضرت زید رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ ان کا لیول اللہ تعالیٰ نے بلند کر دیا اب، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا یا ان کو تکالیف سے گزارا ہوگا۔ میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں تو یہ ہم سب کے لیے ایک لیسن ہے کہ بھائی ہم بھی کئی بار پریشانیوں سے، کوئی تکلیف سے، کوئی چیلنج سے پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جب آپ کو نوازتا ہے تو اللہ تعالیٰ کس طریقے سے نوازتا ہے۔ حضرت زید کی زندگی، آپ شہید ہو گئے، ختم ہو گئی، مکمل ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے، آپ جنت میں اللہ کی زندہ ہیں، اپنے معاملات ہیں وہاں پہ، لیکن دنیاوی طور پہ ان کا نام ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رکھ کر کے ان کو وہ تکریم دے دی جو کہ بہت کم لوگوں کو ملی ہے، صحابہ میں سے کسی کو نہیں ملی۔ اتنے بڑے بڑے صحابہ ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، رضوان اللہ علیہم اجمعین، خالد بن ولید ہیں، کس صحابی کا نام آپ لینا چاہیں، لیکن قرآن میں صرف زید کا ذکر ہے۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ جب جس کو بلند کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے کرتے ہیں، حالانکہ ان کے اوپر آزمائشیں آئی، ان کے اوپر ایک الزامات لگے، سب کچھ لگا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو تکریم کی تو اللہ نے اس لیول پر اٹھایا۔ تو ہم سب کی زندگی کو بھی اللہ تعالیٰ جب چاہے، جس طرح سے چاہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے لیے بھی یہ مصیبت کی چیز ہے، لیکن اس مصیبت میں سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی کوئی خیر نکال سکتے ہیں ہمیشہ۔ اللہ تعالیٰ کی اس بات پر قادر ہے، اور اس بات کی دعا بھی کرتی رہنی چاہیے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ میں بہت ہی معذرت خواہ ہوں آخر میں دوبارہ سے کہ آج میری آواز بھی اتنی اچھی نہیں آ رہی ہے، کیونکہ میری طبیعت اور صحت تھوڑا سا ناساز ہے، تو آپ سبھی سے گزارش ہے کہ میرے لیے دعا بھی کریں، اور دعا کریں کہ طبیعت میری آگے ٹھیک رہے، تاکہ رمضان کے بھی دن اچھے گزریں اور ہماری اسٹوری کا بھی کوئی ڈے اور ایپیسوڈ مس نہ ہو۔ دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔